ابھی ایک شادی ہوئی ہے، وہ ہماری تقریر سنتا تھا وہ بچہ، اور تقریر سن کے اللہ نے اس کے دل میں ایسی محبت ڈالی، ایسی محبت ڈالی، کل 30 لوگ بارات میں لے کے گیا. سب نے کہا ہمیں ہمیں ہمیں. کہنے لگا بھائی ٹھیک ہے، میری شادی ہے نا، میرے گھر پہ کل ولیمہ ہے، اور میں نے تو ہزاروں کو دعوت دی، جتنے چاہو آؤ کھاؤ، میرے دسترخوان پہ کھاؤ، یا دوسرے کے ہاں جا کے شیر کیوں بن رہے ہو، ہے نا. 30 لوگ لے گیا بارات میں. لڑکی والوں نے کہا بھائی اتنی کم بارات کیوں؟ کہا اتنی بھی آپ کی وجہ سے لے آیا، آپ رنجیدہ خاطر نہ ہو، میں تو اتنی بھی لانے کے موڈ میں نہیں تھا. اللہ اللہ، میں تو اتنی بھی لانے کے موڈ میں نہیں تھا، میں نے تو بس آنا تھا، نکاح کرنا تھا، آپ کی وجہ سے لے آیا، اور ہوئی شادی، نکاح ہو گیا. نکاح کے بعد اعلان کرا دیا کل میرے گھر پہ ولیمہ ہے، اور یہ نہ سوچنا کہ میں نے کھانا نہیں کیا، ہزاروں کا کھانا کیا ہے، میرے گھر پہ آنا، وہاں دکھائیں گے ہم بہادری، دوسرے کے ہاں کیا بہادری دکھانا ہے نا. اور اگلی بات اور سنیں، یہ تو مین اتنی نہیں تھی، اس سے زیادہ مین سنیں. جب شادی ہو گئی نا، کیا ہو گئی؟ جب شادی ہو گئی نا تو لڑکیاں آئیں گفٹ لے آتی ہیں. لڑکیاں دلہن کی جو سہیلیاں ہوتی ہیں وہ اپنے اپنے گفٹ لاتی ہیں. دیکھے ہوں گے آپ نے، کوئی پھول لاتی ہے، کوئی گملہ لاتی ہے، اپنے طرح طرح کے گفٹ ہوتے ہیں لڑکیاں جو دولہے کو دیتی ہیں. عام طور سے یہ ہمارے ہاں چلتا ہے. کہا جتنی گفٹ لائی ہیں سب ایک جگہ اکٹھا کر لیں، ایک جگہ اکٹھا کر لیں. عام طور سے کیا ہوتا، دولہا بیٹھ جاتا، لڑکی اپنے ہاتھ سے گفٹ دیتی ہے. جائز نہیں ہے یار، شادی ہم کر رہے ہیں تو ناجائز کام کیوں کریں؟ یہ تو گفٹ دے کے چہرہ دکھا کے چلی جائیں گی، شادی میں خرابی ہماری پیدا ہوگی. حقیقت بات بتا دیں، نسلیں ہماری برباد ہوں گی. او بھائی کٹھا کے پیڑ پہ کٹھا ہی آتا ہے، بنارسی نہیں آتا. بھئی میری بات غلط تو نہیں ہے نا؟ او بھئی چونسا نہیں آتا کٹھا کے پیڑ پہ، کٹھا ہی آتا ہے. پیڑ اگرچہ کتنا ہی بڑا ہو مگر آگا کٹھا ہی. کٹھا کا پیڑ بہت بڑا ہوتا ہے مگر نہیں آ سکتا. دسہری کا پیڑ دیکھنا اتنا بڑا نہیں ہوتا مگر آم بڑا اچھا آتا ہے. او بھائی پودے اچھے لگاؤ. اور کون شادی میں کروڑ روپیہ بھی خرچ کر دے گا تو سن اگر حرام طریقے سے کیا ہے تو تیری نسل جو پیدا ہوگی تیرا نام روشن نہیں کرے گی. وہ ایسی کہیں ناچنے والی ہوگی، کہیں تیرا سر جھکانے والی ہوگی. جیسے پیڑ لگائے تھے ویسے پھلا گئے ہے نا، جیسے پیڑ لگائے تھے ویسے پھلا گئے ہیں. اگر تو نے شادی میں اللہ اس کے رسول کا ذکر کیا ہوگا، جب تیری اولاد پیدا ہوگی نا، اللہ سلامت رکھے، تیری اولاد اگر پیدا ہوگی تو کوئی حافظ قرآن بنے گی، کوئی عالم دین بنے گی، کوئی نبی کی غلام بنے گی، کوئی مسجد کا امام بنے گی. اور خدا کی قسم اگر ڈاکٹر و انجینئر بھی بن گئی تو وفادار باپ کی اولاد ہوگی، وفادار ہوگی. ڈاکٹر بننے کے بعد بھی حرام کام کرتی نظر نہیں آئے گی، مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالتی نظر آئے گی. بھئی دولہا نے کہلوا دیا جتنے گفٹ سب اکٹھے ہو جائیں. سارے گفٹ اکٹھے جو ہو گئے، سارے گفٹ جو اکٹھے ہو گئے. اور دولہا بولا اب اپنے ایک ساتھی سے جتنے گفٹ لڑکیوں نے اکٹھے کر دیے نا، اب لڑکیوں سے کہہ دو وہ اپنے گفٹوں کو چھوڑ کے ہٹ جائیں، تو اٹھا کے میرے پاس لے آ. او بھئی گفٹ ہی تو پہنچنا ہے نا یار. خط لکھے تو امریکہ پہنچ جائے، تیرے گفٹ دولہا تک نہیں پہنچے گا؟ بات بتاؤ مجھے نا. تو لے کے جائے گی تبھی جائے گا کیا؟ اور زیادہ ہی تجھے نام و نمود کرنا ہے، تجھے زیادہ ہی نام اگر اپنا کرنا ہے تو اس پہ نام نہ لکھ دے. اور ہو سکے تو لڑکی بھی اپنا نام نہ لکھے، اپنے بھائی کا نام لکھے. بات ہے کہ نہیں ہے؟ لڑکی بھی اپنا نام نہ لکھے، اپنے بھائی کا نام ہی لکھے. وہ لڑکی جتنا تجھے جانتے ہیں نا تجھ سے زیادہ تیرے بھائی کو جانتے ہیں، ہے نا. تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ فلاں بھائی نے یعنی ہمیں گفٹ دیا تھا، اب جب اس کی بہن کی شادی ہو تو ہم پہنچا دیں. کتنی اچھی بات ہے، بولو نا سبحان اللہ. ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ یہ جب ہو سکتا ہے جب تم چاہو، جب یہ دولہے چاہیں تب ہو سکتا. سمجھ رہے ہیں بھائی، یہ تب ہو سکتا ہے.
اس کے بعد اگلا اسٹیپ بھئی آئیں لڑکیاں سلیجے رشتہ دار کی نوجوان جتنی بھی ہوتی ہیں عورتیں کہ سب سلامی کرنا چاہتی ہیں. اس نے کہا سب کو الگ ہٹا دو, ہاں سب کو الگ ہٹا دو. اور اس دولہا نے کہا سنو ایک کام کرو, میری ساسو جو میری ماں ہوئی ہے میں اسے خود جا کے سلام کر لوں گا. سبحان اللہ ہے نا, وہ مجھے سلام کرے میں اسے سلام کروں. داماد اور ساس بیٹے کی جگہ ہوتا ہے, داماد ساس ماں کی جگہ ہوتی ہے. باقی جتنی لڑکیاں ہیں, جتنی نئی نئی بہویں ہیں, جتنی میک اپ کر کے آئی ہیں, سب کوئی میرے پاس آنے کی کوشش نہ کرے. اور پھر بھی اگر سلامی میں پیسے دینا چاہتی ہے تو جتنا چاہے دے دو, مگر ایک آدمی کی جگہ اکٹھا ہوگا اور ایک آدمی لا کے مجھے دے گا. بس بات ختم ہو گئی. یار کتنی اچھی شادی ہو گئی, بے پردگیاں بچ گئیں, بے حیائیاں بچ گئیں. میرے بھائیوں اپنی شادیوں کو بے پردگیوں سے بچاؤ, بے حیائیوں سے بچاؤ. جتنی شادیاں بے پردگیوں سے بے حیائیوں سے بچیں گی اتنی شادیاں تمہاری کامیاب ہوں گی. جلدی سے چائے پلا دو, اس لیے میں تقریر شروع کروں. میں جب تک مکمل تقریر نہیں شروع کر رہا ہوں جب تک تم نہ ہٹو, اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ بس میں ہوں اور آپ ہو, بیچ میں چائے کا کپ بھی نہ ہو, کچھ ہو نہیں. ہاں ادھر سے چلمن میں تم جھانکو, ادھر سے چلمن میں ہم جھانکیں, لگا دو آگ چلمن میں, نہ تم جھانکو نہ ہم جھانکیں. ہے نا, ہونا نہیں چاہیے. بس شادی کی محفل ہے تو بڑی اچھی محفل ہے, تو اس محفل میں جو ہے ذرا چار چاند لگنا چاہیے. سارا مجمع بولے نا سبحان اللہ. میری غریبی الگ ہے, کسی نے امیری میں اپنی شادی میں 1 کروڑ کا خرچہ کر دیا اور بھائی اس نے خوب نچا دیا لٹا دیا. بھائی کس کام کا؟ یار شادی تو وہی اچھی ہے کہ جس شادی میں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو جائے, یا پھر ہو تو کسی غریبوں کا بھلا ہو جائے. سبحان اللہ, اللہ سلامت رکھے. بیوی نئی نویلی آئے گی, نئی نویلی جب بیوی آئے گی تو یار کچھ مانے نہ مانے مگر خدا کی قسم شوہر کی بات کو ضرور مانے گی. اس لیے کہ ابھی تو پہلی آئی, اب جو کہے گا وہ مانے گی. تو نے نماز ضرور پڑھنا, اور بیوی سے نماز پڑھنے بعد میں کہے پہلے خود نمازی بن جائے. ایسے نہیں چلے گا خود سو رہا بیوی سے نماز پڑھوا رہا, پھر بیوی چند دن تو پڑھ سکتی ہے, چند دن کے بعد نہیں پڑھے گی. پہلے خود نمازی ہو جا, اور نمازی ہونے کے بعد اپنی بیوی سے کہتے او میری بیوی سن, میری چند ہدایات ہیں, تو نے نماز کبھی نہیں چھوڑنا. اور میں سن اپنے باپ کے گھر جو رہی اس کا حساب تجھ سے تیرے بابا سے ہوگا. اب میرے یہاں آ گئے, اب میں تجھے کبھی بے پردہ نہ دیکھوں, اب میرے ہاں کبھی تجھے بے پردہ نہیں رہنا. تجھے حیا کا زیور پہن کے رہنا ہے. اپنے باپ کے گھر کا زیور, میرا زیور پہنے نہ پہنے, لیکن حیا کا زیور تجھے مرتے دم تک پہننا ہے. انشاءاللہ یہ شادیاں خانہ آبادیاں ہو جائیں گی. آنے والی نسلیں انشاءاللہ تمہاری گھروں میں آبادیاں لے کے آئیں گی, رحمتوں کے پھول برسائیں گی. اللہ اس شادی کو خانہ آبادی بنائے, اس شادی میں برکتیں عطا فرمائے. جتنے لوگوں نے سنا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کوئی خطا ہو گئی میرا مولا معاف فرمائے. اسلام زندہ باد, قوم مسلم پائندہ باد, وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. مصطفیٰ